حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کے نشان نہ ہوں، کوئی تیر کا، کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا، اور کوئی لڑائی میں کوئی نہ کوئی نشان۔ 3 زخم بہت گہرے تھے، جو بدر میں لگے اور ایک یرموک میں لگا۔ جو بدر کا تھا اتنا گہرا تھا کندھے پہ کہ انگلی اندر چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی وفات کے بعد، حضرت زبیر کے بیٹے کی وفات کے بعد مجھ سے کہا، عروہ کیا آپ حضرت زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ان کی بدر کے میدان میں جب لڑائی ہوئی تو اس کے دندانے جو تلوار کی دھار تھی وہ خراب ہو گئی تھی، وہ متاثر ہو گئی تھی۔ کہاں وہی تلوار ہے؟ تو عبد الملک بن مروان نے وہ تلوار عروہ بن زبیر کو دے دی۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ اس تلوار کو ہم خریدنا چاہتے تھے اور ہم نے 3000 اس کی قیمت لگائی، لیکن کوئی اور ہی لے گیا زیادہ قیمت لگا کے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمیں ملے۔ اچھا جی، یہ تو ابھی ہم نے ان کی اس وقت کی باتیں سنی نا جب ان کے پاس وسائل تھے، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت کے وسائل کے حالات، ذرا غربت کے حالات سنیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میری جب حضرت زبیر سے شادی ہوئی تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، کوئی خادم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں آٹا مجھے گوندنا ہوتا، کپڑے مجھے سینے ہوتے، گھر کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے، اونٹ کے اور گھوڑے کے چارے کا پانی کا خیال مجھے رکھنا پڑتا، پانی دور سے بھر کے مجھے لانا پڑتا، اور جو نبی علیہ السلام نے میرے خاوند کو زمینیں دی ہوئی تھی وہ مدینہ طیبہ سے 3 فرسخ دور تھی، 14.5 کلومیٹر تقریباً دور تھی، 14.5 کلومیٹر۔ میں وہاں پیدل جاتی اور وہاں سے سامان لے کے نا، کھجور کی گٹلیوں کا ڈھیلا اٹھا کے وہ پورا سا بڑا توڑا سا بنا کے سر پہ رکھ کے اکیلے لے آیا کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، شادی کے بعد 14 کلومیٹر دور سے سامان کو اٹھا کے لانا، اور گھر میں کوئی خادمہ نہیں، کوئی، یہ آج کل کتنی ہمارے پاس سہولیات ہیں، گھر میں واشنگ مشین بھی ہے، گھر میں جوسر مشین بھی ہے، بلینڈر بھی ہے، استری بھی ہے، اور گیس بھی ہے، گیس نہیں ہے تو الیکٹرک کوئی برنر ہے، گیزر ہے، ہر طرح کی سہولت گھر میں موجود۔ یہ والا نلکا کھولو ٹھنڈا پانی، یہ کھولو گرم پانی، اتنی سہولیات موجود، تو ان کو اتنی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی۔ آج کل کے ماں باپ تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن پہلے ہمارے ہی خاندانوں میں، بڑوں میں، اپنی بچیوں کی تربیت بہت سخت کیا کرتے تھے کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کون سا ماحول ملے، تو بچیوں کو گھر میں ٹف ٹائم دیتے تھے کہ ہارڈ ورکنگ کی عادی ہو جائیں، آگے جیسا ماحول ملے تو یہ گزارا کر سکیں۔ جب بچیوں کو بھیجتے تھے رخصتی کے وقت کیا کہتے تھے؟ ڈولی جا رہی ہے جس گھر میں، جنازہ اٹھے گا وہاں پہ، وہاں کے معاملات تم خود ہی سیٹل کرنا، ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم سے مت آ کے باتیں کیا کرو۔ زندگی ہے، نصیب ہے، وقت کے ساتھ گزارا کرو، ایڈجسٹ کرو، اپنے کام کو، وقت کو گزارو اور نکالو، گھر آباد ہو جاتے تھے۔ اور آج کل ماں باپ، خاص طور سے ماں کہہ دیتی ہے کہ جی اس کی 2 روٹیاں کون سی ہمارے اوپر بھاری ہیں۔ جہاں بھی عام طور سے طلاق ہوتی ہے اس میں بہت بڑا قصور لڑکی کے گھر والوں کا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کبھی دوسرا کیس بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل کے ماں باپ بچیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں، ضرورت سے زیادہ سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں چلو کمی بیشی کے ساتھ گزارا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جس کی 2 روٹیاں ان کے اوپر بھاری نہیں تھی اس کے اوپر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔